السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اکیڈیمک سکلز کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور سارے لیکچرز جو ہیں اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ اس طرح کے مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو لیکچرز کی طرح آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی اباؤٹ منٹس آف میٹنگ۔ What are minutes of meeting? Minutes are the live written record of what happened at the meeting, also known as protocol or note. تو منٹس آف میٹنگ کا تعلق بھی آپ کی اکیڈیمک لائف سے بہت کم ہوتا ہے۔ یہ بھی آفٹر اسٹڈیز پروفیشنل فیلڈ یا پریکٹیکل لائف میں جب آپ جاتے ہیں تو وہیں آپ کو اس کا سامنا ہوتا ہے اور آپ کو اسے یوز کرنا پڑ جاتا ہے۔ سو منٹس آر دا لائیو ریٹن ریکارڈ آف واٹ ہیپنڈ ایٹ دا میٹنگ۔ جس میٹنگ میں آپ بیٹھے ہیں یا جس میں آپ کو شمولیت کرنی ہے، یہ اس میں بیٹھنے کا ریکارڈ ہے جو آپ وہیں موجود ہو کر، لائیو ریٹن ریکارڈ کی بات کی جا رہی ہے، وہیں بیٹھ کر آپ نوٹ لے رہے ہوتے ہیں، اہم پوائنٹس کو جو ہے ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ منٹس آف میٹنگ کو دوسری ٹرمینالوجی جس کے اس کے لیے یوز کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں پروٹوکول بھی کہا جاتا ہے اور صرف نوٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی منٹس آف میٹنگ یا پھر پروٹوکول یا پھر نوٹ۔ منٹس انکلوڈ لسٹ آف اٹینڈیز، اس میں شامل کیا ہوتا ہے؟ لسٹ آف اٹینڈیز، جتنے لوگ شریک تھے میٹنگ میں ان سب کی لسٹ یا نام ہوتے ہیں۔ ایشوز ریزڈ، میٹنگ کے دوران میں جو ایشوز اٹھائے گئے تھے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ریلیٹڈ ریسپانسز، ان ایشوز سے متعلق جن لوگوں نے، جن پارٹیسپینٹس نے جو ریسپانس دیا، اپنی تجاویز اور آراء دیں، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اینڈ فائنل ڈیسیجنز ٹیکن ٹو ایڈریس دوز ایشوز، یا ان متعلقہ ایشوز کے حل کرنے سے متعلق جو فیصلے کیے گئے تھے اس میٹنگ کے دوران میں، ان فیصلوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے ان میں۔ دے سرو ایز ریکارڈ واٹ ایکشنز ہیو بین ٹیکن، یہ ایک ریکارڈ کی یا ثبوت کی حیثیت رکھتے ہیں جس میں تذکرہ یہ ہوتا ہے کہ کون سے کام جو ہے کیے جانے ہیں، اسائن ٹو ہوم، اور کون سے کام کس کے ذمہ لگائے گئے تھے، ان چیزوں کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ along with the achievements، یا کون سے ٹارگیٹس جو ہے گزشتہ میٹنگ کے ٹارگیٹس جو اچیو کر چکے ہوئے تھے اس وقت تک، ان کا تذکرہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے۔ اینڈ دا ڈیڈ لائنز، یا پھر نئے جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کی انجام دہی کے لیے جو ٹائم لائن یا ڈیڈ لائن دی جاتی ہے اس کا تذکرہ بھی منٹس آف میٹنگ میں شامل ہوتا ہے۔ میٹنگ منٹس آر تھاٹ ایز اے مور فارمل کمبینیشن آف میٹنگ ایجنڈا اینڈ میٹنگ نوٹس۔ میٹنگ منٹس کو دو چیزوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے، یعنی اس میں میٹنگ ایجنڈا بھی ہوتا ہے اور میٹنگ نوٹس۔ میٹنگ ایجنڈا سے متعلق یہ ہے کہ میٹنگ کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے، کیا صرف سابقہ میٹنگ کی جائزہ لینے کے لیے، اس کی ایویلیویشن کے لیے نئی میٹنگ ہیلڈ کی گئی ہے، یا جائزے کے ساتھ ساتھ نئے جو ایشوز یا پرابلمز آئے ہیں جن کے متعلق فیصلہ درپیش ہے سب کی مشاورت سے، وہ چیز بھی شامل ہے۔ یعنی میٹنگ کا ایجنڈا بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اور میٹنگ نوٹس کا مطلب جو نوٹس اس میں لیے جانے ہیں، یہ دونوں چیزوں کے مجموعے کو میٹنگ منٹس یا منٹس آف میٹنگ کہا جاتا ہے۔ وین ریٹن ویل، جب اچھے طریقے سے میٹنگ منٹس لکھے جاتے ہیں، دیز آر اے کریٹیکل کمیونیکیشن ٹول فار انٹائر آرگنائزیشن، تو یہ پوری آرگنائزیشن یا ادارے کے لیے کمیونیکیٹ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یا اعلیٰ کار ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کو بطور ثبوت کے جب آپ آگے ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ ایک بہترین یادداشت کے طور پر، بہترین ریکارڈ کے طور پر یا ریمائنڈر کے طور پر سب کے کام آ سکتے ہیں۔ وائی آر کالڈ منٹس اینی وے، ان کو منٹس ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان فیکٹ میٹنگ منٹس ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود ٹائم ایٹ آل، جیسا کہ لفظ منٹ سے ظاہر ہو رہا ہے تو میٹنگ منٹس یا منٹس آف دا میٹنگ کا تعلق وقت سے بالکل بھی نہیں ہوتا، اس کو کنفیوز آپ نے اس طریقے سے نہیں کرنا۔ دا ورڈ ہیز ایکچولی اوریجنیٹڈ فرام دا لیٹن
माइन्यूट स्क्रिप्चुरा, लातीनी ज़बान के अल्फाज माइन्यूट स्क्रिप्चुरा से ये लफ्ज़ निकाला गया है। उस ज़बान में इन अल्फाज का मतलब होता है स्मॉल नोट्स, यानी स्मॉल पॉइंट्स, मुख्तसर पॉइंट जो कि लिए जाते हैं, उन्हीं से ये लफ्ज़ निकला है, इसलिए उनको मिनट्स ऑफ मीटिंग कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो बहस व मुबाहिसा मीटिंग के दौरान होता है, सारी तवील बहस को नहीं समेटा जाता, सिर्फ अहम अहम पॉइंट्स को नोट किया जाता है, जिनको मीटिंग मिनट्स कहा जाता है। दस टेकिंग मीटिंग मिनट्स एसेंशली मीन्स considering the meeting down to the most important points। so मीटिंग मिनट्स का मतलब ये लिया जाता है कि मीटिंग के दौरान में जो सबसे अहम तरीन नुकात या पॉइंट्स के ऊपर जो बातें की गई हैं, जिनका जिक्र किया गया, उन्हीं का एक रिकॉर्ड होता है। पर्पज़ ऑफ मीटिंग मिनट्स, मिनट्स मीटिंग लिखने का मकसद क्या है, यानी कौन सी ऐसी ज़रूरत होती है या इनकी अहमियत क्या है जिसकी वजह से हमें ये लिखना पड़ते हैं। क्रिएट ए शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आउटकम्स बिकॉज मिनट्स आर ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वाज एग्रीड अपॉन एट मीटिंग, यानी इससे शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है नताइज की, यानी जो रिज़ल्ट्स तय किए गए होते हैं या जिन रिज़ल्ट्स को मांगा जाता है, उनकी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। शेयर अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि जो ऑफिसर होगा या सरबराह होगा, वो और उसके जो मातहत अफसरान या अफराद काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर मीटिंग काबीना की मीटिंग चल रही है हुकूमती लेवल पर, तो वज़ीर आज़म साहब जो फ़ैसले करना चाहते हैं या जिन अहम इश्यूज़ के मुतालिक वो राय लेना चाहते हैं, तो उसमें सब काबीना के मेंबरान की अंडरस्टैंडिंग बशमूल सरबराह जो मीटिंग के हैं वज़ीर आज़म साहब, उनकी एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होती है उस ख़ास इशू से मुतालिक कि इस मसले को कैसे हल करना है, कैसे डील करना है वगैरह। बिकॉज मिनट्स आर रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वाज एग्रीड अपॉन ए मीटिंग। शेयर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि फिर ये एक रिकॉर्ड बनकर रह जाता है कि जिन चीज़ों पर इत्तेफाक किया गया था उन पर सबकी राय शामिल थी। इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मालूमात का एक अहम ज़रिया भी साबित होता है। क्यों? allowing participants to reflect on what happened during meeting, क्योंकि ये तमाम पार्टिसिपेंट्स जितने भी शुरका थे मीटिंग के, उनको इस बात पर गौर व फिक्र करने की इजाज़त देता है या सहूलत फराम करता है कि मीटिंग के दौरान में क्या क्या बातें हुई थी। नोटिफाई पीपल ऑफ टास्क्स असाइंड टू देम एंड क्रिएट क्लियर टाइम लाइन्स टू कीप एवरीवन ऑन ट्रैक। मज़ीद इसकी अहमियत ये है कि ये नोटिफाई करता है, याद दहानी कराता है जो जो काम जिसके ज़िम्मे लगाया गया था उससे मुतालिक, और दूसरा ये है कि इससे वाज़े और साफ शफाफ टाइम लाइन क्रिएट्स होती हैं, यानी वक्त का तयन या डेड लाइन्स पैदा की जाती हैं, कौन सा काम किसने करना है, किस वक्त में किस तरीके से करना है, ताकि कोई भी बाद में ट्रैक से ना हटने पाए कि उसके ज़िम्मे क्या था, कब तक करना था, कैसे करना था, ऑन ट्रैक रखने के लिए। मज़ीद इसकी अहमियत, क्रिएट क्लैरिटी अबाउट द नेक्स्ट स्टेप्स और एंड हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। इस चीज़ की भी वजाहत करने के लिए अहम होते हैं मीटिंग मिनट्स के अगले जो अक़दामात, मज़ीद अक़दामात लिए जाएंगे वो कौन से होंगे और उनका ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाएगा, किसके ज़िम्मे होंगे। मेकिंग श्योर नो एक्शनेबल आइटम्स और फॉरगॉटन, और मीटिंग मिनट्स को लेते हुए ये इस चीज़ को भी एश्योर कर रहे होते हैं, यकीन दहानी करा रहे होते हैं कि कोई अहम नुक्ता जो है उसको भुलाया नहीं जा रहा, बल्कि उसका भी तज़किरा कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक्ट एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दोज मेंबर्स हु आर अनएबल टू अटेंड द मीटिंग। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मीटिंग के मुताल्लिका मेंबरान में से कुछ मेंबर्स गैर हाजिर होते हैं, उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाते, तो ये रिकॉर्ड जो है उनके लिए भी मालूमात का एक ज़रिया साबित होता है कि जिन मीटिंग को उन्होंने मिस कर दिया, गैर हाजिर हुए, उसमें कौन सी बातें हुई और नए कौन कौन से फ़ैसलों पर इत्तेफाक किया गया और किसके ज़िम्मे कौन सी जिम्मेदारी लगाई गई। आल्सो हेल्प अदर स्टेक होल्डर्स टू स्टे इन्फॉर्म, यानी दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी मुतल्ला करने के लिए ये अहमियत रखते हैं। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू गो बैक एंड रीविजिट द की आइडियाज़ एंड डिस्कशन पॉइंट्स दैट लेड टू द डिसीजन। ये इस चीज़ की इजाज़त देते हैं शुरका को, पार्टिसिपेंट्स को, कि वो मीटिंग से फ़रागत हासिल करने के बाद दोबारा से
ان اہم موضوعات یا ایشوز کو دوبارہ سے غور سے دیکھیں اور بحث و مباحثے کے دوران میں جن نکات پر بحث کی گئی تھی اور ان کے نتیجے میں جس فیصلے یا نتیجے پر پہنچا گیا تھا ان کے بارے میں بھی غور و فکر کی سہولت یا اجازت یا موقع فراہم کرتے ہیں. Without a clear record, it is easy to forget why a certain decision was made. اگر آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہوگا تو بعض اوقات آپ کو وہ مقصد یا انٹینشن یعنی پیچھے جو سوچ کار فرماتی کسی فیصلے پر پہنچنے کی اس فیصلے تک پہنچنے کی وجہ یا سوچ تک آپ نہیں پہنچ پائیں گے کہ کس مقصد اور کس ارادے کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا تھا. اٹ از اے بیسٹ وے ٹو اوائڈ مس انڈرسٹینڈنگ. یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 اداروں یا گروپس کو مثال کے طور پر اگر گورنمنٹ کے کاموں کو لیا جائے تو 2-3 ادارے ایک ہی کام کو مشترکہ طور پر سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، یعنی 2-3 منسٹریز شامل ہوتے ہیں کسی ایک کام کو کرنے میں. تو یہ بہترین ذریعہ ہے مس انڈرسٹینڈنگ سے بچنے کا تاکہ بعد میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو کم علمی کی بنیاد پر. ہاؤ ٹو رائٹ میٹنگ منٹس. میٹنگ منٹس کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، یعنی ان کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے. بی کنسائز اینڈ کلیئر. میٹنگ منٹس لکھنے میں آپ کو انتہائی اختصار اختیار کرنا پڑتا ہے لیکن کلیئرٹی بھی ہو. کلیئرٹی سے اختصار یعنی اتنا بھی اختصار نہ ہو کہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ یہ نقطہ جو لکھا گیا ہے وہ تھا کیا، کس چیز سے متعلق تھا. رائٹ ان اے وے دا پرسن ہو ڈیڈنٹ اٹینڈ دا میٹنگ could retrieve and understand. اس طریقے سے منٹس کو لکھا جائے یعنی وہ واضح کلیئر ہوں کہ جو لوگ غیر حاضر تھے اگر ان کو بعد میں وہ ریکارڈ دیا جائے تو انہیں بھی سمجھ آ جائے کہ کون سی چیزیں اور کون سے پوائنٹس لکھے گئے ہیں یہاں. ہو اٹینڈ دا میٹنگ. اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس وقت جو حاضر افراد تھے شریک کار تھے میٹنگ میں وہ کون کون سے لوگ تھے. what decisions were made. کون سے فیصلے کیے گئے تھے اینڈ بائی ہوم اور فیصلہ کرنے والے افراد کون تھے. وائی اینڈ ہاؤ دوز ڈیسیجنز ور میڈ. وہ فیصلے کیوں کیے گئے تھے اور کس وجہ سے یا کس طریقے سے ان فیصلوں تک پہنچا گیا تھا. وٹ واز ڈن ایز اے ریزلٹ آف دیٹ میٹنگ. یا اس میٹنگ کے نتیجے یا اختتام میں کیا کیا چیزیں کی گئی تھیں. دیر مسٹ بی اے بیلنسنگ ایکٹ. کیپ منٹس کنسائز بٹ آلسو پرووائڈ انف کنٹیکسٹ ٹو میک سینس. یعنی ایک بیلنس ہونا چاہیے کہ اختصار بھی ہو لیکن اختصار اتنا ہونا چاہیے کہ جو مقصد ہے ان پوائنٹس کے لکھنے کا وہ مفہوم سمجھ آ جائے ان کو پڑھنے سے. یہ والا بیلنس بھی قائم رکھنا چاہیے میٹنگ منٹس میں. فردر اس میں یہ ہے کہ اوائڈ جاٹنگ ڈاؤن پرسنل آبزرویشنز اینڈ ارریلیونٹ کنورسیشن انٹو منٹس. اس منٹس میں جن چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے بچنا چاہیے لکھتے وقت وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی مشاہدہ یا تذکرہ یا رویہ یا رائے اس میں بیان نہیں کر سکتے. مزید یہ کہ غیر ضروری بات چیت کو بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ بحث مباحثے کے دوران بعض اوقات گفتگو کسی اور طرف چلی جاتی ہے اور بحث مباحثے میں پرسنل آبزرویشنز بھی چلی جاتی ہیں. صرف ان چیزوں کو لکھنا ہے جو کلیکٹیو ہوں اجتماعی طور پر جو فیصلے کیے گئے ہیں صرف کام کی باتوں کو ہی لکھنا ہوتا ہے ان میں. ہاؤ ٹو ٹیک منٹس افیکٹولی. اگر کوئی بندہ میٹنگ منٹس لکھنے کی ذمہ داری کسی کے پاس آ پڑی ہے تو وہ ایک مؤثر انداز میں ان کو کیسے لے سکتا ہے. تو اس کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کون سی باتوں کا. کیپ دا منٹس ٹو بی ایزیلی ایکسیسیبل. یعنی منٹس ایسے ہونے چاہیے کہ ہر ایک تک ان کی رسائی ہو. یعنی جن لوگوں کا تعلق ہے اس میٹنگ سے یا میٹنگ کے فیصلوں سے اگر ان کو یہ منٹس بعد میں ریکارڈ کے طور پر فراہم کرنے ہیں تو سب کی ان تک ایکسیس یا رسائی ہو. ایوری نوٹ کین بی کولیبریٹیولی ایڈیٹیڈ ان ریئل ٹائم. اور یہ کہ اگر آپ ان کو سافٹ فارم میں لکھ رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے ہوں کہ ہر نوٹ میں اگر ایڈیشن کرنی ہے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کرنی ہے تصحیح کرنی ہے تو وہ آسانی سے کی جا سکے. ریلیونٹ نوٹس کین بی فاؤنڈ انسٹنٹلی. یا ان منٹس کو لکھتے وقت ان کی ترتیب ایسی رکھنی چاہیے کہ جو ایک دوسرے سے متعلقہ نکات ہیں وہ فوراً ان تک پہنچا جا سکے ان کو سمجھا جا سکے. اس کی مثال یہ ایسے لی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک میٹنگ کے دوران میں آپ نے وابٹا یا گورنمنٹ کی کسی میٹنگ میں وابٹا یا پاور ڈویژن کے متعلق بھی کچھ فیصلے کیے جانے تھے اور ساتھ میں جو ہے
محکمہ زراعت یا ایگریکلچر کے محکمے سے فیصلے کیے جانے تھے. ان میں سے چند نکات ایسے تھے جو دونوں منسٹریز کے مشترکہ تھے، یعنی بجلی پیدا کرنے والا محکمہ اور زراعت کا محکمہ ان دونوں سے متعلقہ بھی تھے. تو ترتیب پوائنٹس کی ہم ایسے لکھیں گے کہ جو متعلقہ چیزیں ہم نے لینی ہیں ان کا تلاش کرنا جو ہے آسان ثابت ہو. اسٹیک ہولڈرز کین ایزیلی لیو ریکمینڈس اینڈ فیڈ بیک. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ریٹن یا لائیو فارم میں تو بہت کم اس کی نوبت آتی ہے. آج کل چونکہ ڈیجیٹل ایج کا زمانہ ہے تو سافٹ فارم میں ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کمیونیکیشن بھی، ایکسچینج آف انفارمیشن بھی. تو اس میں ایسی سہولت فراہم کرنی چاہیے کہ منٹس آف میٹنگ کے اوپر اگر کوئی اپنا تجزیہ دینا چاہے یا فیڈ بیک دینا چاہے تو وہ آسانی کے ساتھ پرووائڈ کر سکے. ریلیٹڈ میٹنگ منٹس کین لنکڈ ٹوگیدر اینڈ آرگنائزڈ ہائرارکیکلی. جو متعلقہ میٹنگ منٹس ہیں ان کا ایک دوسرے سے ایک تعلق ہونا چاہیے اور ان کی ترتیب ایسے ہونی چاہیے کہ درجہ بندی کے لحاظ سے ہو. ہائرارکیکلی کا مطلب ہے درجہ بندی، یعنی سب سے پہلے سادہ چیزیں یا جن کی کم اہمیت ہے وہ ہوں، اس کے بعد اس سے زیادہ اہمیت والی، اس کے بعد اس سے زیادہ، اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ لاسٹ میں. یہ ترتیب بھی رکھی جا سکتی ہے، یا پھر ٹرینڈ جیسا بھی ہو سکتا ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں جو ٹاسک ہیں جن کا کیا جانا ضروری ہے وہ سب سے پہلے بیان کر دی جائیں اور اینڈ میں جو ہے کم اہمیت والی چیزیں بیان کر دی جائیں. اس طریقے سے درجہ بندی کرنے کو ہائرارکی کہتے ہیں. Assure to stay focuses to stay focused. اس چیز کی یقین دہانی کی جانی چاہیے کہ منٹس اس انداز میں ہوں کہ اس کو پڑھنے والا اس بات کے قابل ہو کہ اس کا فوکس جو ہے وہ پیدا ہو جائے. منٹس شوڈ سیٹ دا پیس آف میٹنگ. منٹس جو ہے وہ میٹنگ کا پیس بھی سیٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ میٹنگ منٹس دو چیزوں کا مجموعہ ہے، میٹنگ کا ایجنڈا بھی اور میٹنگ کے نوٹس یا پوائنٹس بھی. تو اگر ایجنڈا بھی اس میں شامل ہے تو جب میٹنگ سٹارٹ ہوگی تو وہ ایک سموتھ پیس کے ساتھ آگے چلتی چلی جائے. تو اس چیز کو بھی اس طریقے سے انداز رکھنا چاہیے میٹنگ منٹس کو طے کرتے ہوئے کہ وہ صحیح پیس میں آگے چلے. ایکٹس ایز ٹائم مینجمنٹ ٹول. میٹنگ منٹس بنانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، یا اس کو بنانا اس طریقے سے چاہیے کہ ٹائم مینجمنٹ کے طور پر ایک آلے کے طور پر ثابت ہو. یہ منٹس آر ان اے وے ٹو پریونٹ ان پروڈکٹیو کمنٹنگ. اس میں یعنی میٹنگ منٹس ایسے ہونے چاہیے کہ یہ ایسے نکات جو ہیں یا ایسی تجاویز وغیرہ جو کہ ان پروڈکٹیو ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، ان سے بچانے کے لیے بھی میٹنگ منٹس طے کی جاتی ہیں تاکہ ارریلیونٹ یا غیر ضروری باتوں کی طرف میٹنگ کے دوران میں وقت جو ہے ضائع نہ ہو سکے. ان کے لکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے. فردر اس میں ہے ریکارڈ اٹینڈنس آف بوتھ پریزنٹ اینڈ ایبسنٹ. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ میٹنگ منٹس جو ہے اٹینڈنس کے طور پر بھی کام آتے ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میٹنگ میں کون لوگ شریک تھے اور کون لوگ جو ہے غیر حاضر تھے. فالو اے کلیئر اسٹرکچر. سیپریٹ نوٹس انٹو کلیئر کیٹیگریز. یہ ایک اس کا خاص اسٹرکچر ہوتا ہے بنانے کا، اور اس میں مختلف کیٹیگریز جو ہے ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ڈسکشن آئٹمس جو ہیں جن کے اوپر بحث مطلوب تھی ان کو علیحدہ سے پوائنٹس کو لکھا جائے گا ایک علیحدہ سیکشن بنا کر. ڈیسیجنز میڈ. جو فیصلے کیے گئے ہیں یا فیصلے لیے گئے ہیں مشترکہ تجاویز کی روشنی میں یا سابقہ تجربات کی روشنی میں، تو ان کا علیحدہ سیکشن بنایا جائے گا. ٹاسکس. جو کام اب ذمہ لگائے گئے ہیں اس بحث و مباحثے کے نتیجے میں یا سابقہ نتائج کو دیکھتے ہوئے، تو ان کا علیحدہ سیکشن منٹس یا پوائنٹس کا بنایا جائے گا. اینڈ نیکسٹ سٹیپس. اور مزید کون سے سٹیپ لینے ہیں ان نتائج کی روشنی میں ان کا سیکشن علیحدہ کیا جائے گا. اس طریقے سے ڈفرینٹ کیٹیگریز کو سیپریٹ انداز میں لکھنا چاہیے. آسک دا پارٹیسپینٹس ٹو ریویو ٹو میک شیور دیٹ منٹس آر کمپلیٹ اینڈ ایکوریٹ. جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں ایک دفعہ جب میٹنگ منٹس لکھ لیے جاتے ہیں تو وہ سب کو ایک بار دکھا دیے جاتے ہیں، شیئر کر دیے جاتے ہیں کہ ہر ایک ریویو کر لے. ممکن ہے کسی نے کوئی بات داخل کروانی ہو یا بحث کے دوران تو اس نے بات کی ہو لیکن منٹس میں نہ لکھی گئی ہو، تو وہ ریویو کر کے اس کو دوبارہ سے شیئر کر سکتے ہیں کہ منٹس بالکل مکمل ہیں اور صحیح طریقے سے لکھے گئے ہیں. Make sure that everyone who has been assigned a task is aware.
اس کے بعد اس بات کی بھی یقین دہانی کر لینی چاہیے کہ جو کام یا اسائنمنٹ جس کے ذمہ لگائی گئی ہے وہ اس سے بخوبی آگاہ ہے. کل کو یا نیکسٹ میٹنگ میں یہ صورتحال نہ دیکھنا پڑے کہ کوئی فرد یہ کہنے کی نوبت تک پہنچ جائے کہ اسے اس چیز کی خبر ہی نہیں مل پائی تھی یا اس کے علم میں یہ چیز نہیں تھی. اباؤٹ نیکسٹ اسٹیپس اینڈ ڈیڈ لائنس، اور اس میں اس کا ٹاسک بھی اسے بتانا چاہیے، مزید اقدامات جو اس کے ذمہ ہے اس کی اطلاع بھی ہونی چاہیے، اور ڈیڈ لائن جو کام اس کے ذمہ ہے وہ کس وقت تک طے کرنا ہے اس کا تذکرہ بھی اس میں ساتھ میں لکھا جاتا ہے. وچ دے نیڈ ٹو کمپلیٹ دیم، جنہیں اسے کمپلیٹ کرنا ہے یا مکمل کرنا ہے. اب فارمیٹ آف دا منٹس آف میٹنگ میں کہ کون سے پوائنٹ کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھے جاتے ہیں. جس طرح لیٹر کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے یا میمورینڈم رائٹنگ میں ہم نے پڑھا تھا اس میں ایک فارمیٹ ہوتا ہے، تو میٹنگ منٹس میں کس طریقے سے لکھنا چاہیے. سب سے پہلے آپ لکھ سکتے ہیں کمپنی کا نیم یا ادارے کا نیم جو بھی ہوگا. پرائم منسٹر ہاؤس ہو سکتا ہے، چیف منسٹر ہاؤس ہو سکتا ہے، منسٹر ہاؤس ہو سکتا ہے، یا کسی بھی ادارے کی میٹنگ جس ادارے میں ہو رہی ہے تو اس کا نیم ہوگا. اس کے بعد ڈیٹ لکھی جائے گی. اس کے بعد ٹاپک لکھا جائے گا، اس خاص میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے کہ کس مقصد کے لیے یہ میٹنگ بلائی جا رہی ہے، ٹاپک. اس کے بعد اٹینڈیز جو حاضر افراد ہیں جو شریک ہیں میٹنگ میں ان کے نام، اور ایبسینٹیز جن لوگوں کو آنا چاہیے تھا لیکن وہ غیر حاضر رہے تھے ان کے نام بھی ساتھ میں لکھے جائیں گے. ایجنڈا ایٹ ہینڈ، میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے یعنی جس مقصد اور موضوع پر میٹنگ کی جا رہی ہے اس کا تذکرہ کریں گے. اس کے بعد ایشوز ریز، بحث و مباحثے کے دوران میں جو نئے ایشوز یا مسائل اٹھائے گئے ہیں ان کا تذکرہ ہوگا. سجیشنز، اب اس بحث و مباحثے کے نتیجے میں میٹنگ کے شرکاء نے جو تجاویز یا آراء دی ہیں ان کا تذکرہ ہوگا. اور اس بحث اور تجاویز کے نتیجے میں جن فیصلوں پر اتفاق کیا گیا ان ڈیسیجنز یا فیصلوں کا تذکرہ ہوگا. اس کے بعد آفیسرز رپورٹ، اور جو آفیسرز ہیں ان کی رپورٹ بھی ساتھ میں آپ شامل کر سکتے ہیں. موشنز، اسی میٹنگ کے دوران میں ہی کسی نے کوئی موشن ریز کی ہے یعنی قرارداد وغیرہ پیش کی ہے، کوئی تحریک پیش کی ہے تو اس کا بھی تذکرہ ہوگا. اناؤنسمنٹس، کچھ چیزوں کی انفارمیشن یا اطلاع یا اعلان اگر مقصود ہو اس میٹنگ کے دوران میں تو وہ اناؤنسمنٹ میں ساتھ میں کر دی جاتی ہیں. اور جو کام جن لوگوں کے ذمے لگائے گئے تھے یعنی ٹاسک لسٹ وہ بھی میٹنگ منٹس میں شامل ہوتی ہے. اور فردر میٹنگ کے اسی موضوع پر یا ان جو ٹاسک ذمے لگائے گئے ہیں جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کے نتیجے میں جو اگلی میٹنگ بلائی جانی ہے اس کا تذکرہ بھی ساتھ میں کر دیا جاتا ہے. تو یہ فارمیٹ ہے، ان اہم پوائنٹس کو ساتھ میں رکھنا ہوتا ہے ہمیں میٹنگ منٹس لکھتے ہوئے. تو یہاں تک آج کا لیکچر جو ہے ہمارا ختم ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو یہ پریکٹیکل لائف میں آپ کی شمار ہونی ہے، ان کی پریکٹس آپ کریں تاکہ آفٹر اسٹڈیز آپ لوگ جب وہاں پریکٹیکل اپنی لائف میں جائیں، پروفیشنل فیلڈ میں جائیں تو آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن ان چیزوں کی پریکٹس آپ کو ڈیورنگ اسٹڈیز بھی مل سکتی ہیں کہ آپ نے لیکچرز میں اہم پوائنٹس کو کس طریقے سے نوٹ کرنا ہے، ڈسکشنز کس طریقے سے کرنی ہے، اور ان کا ریویو وغیرہ کس طریقے سے کرنا ہے.